نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اور آگے ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ آیت اور اس قسم کی اور آیات مقام بڑی ہی غلط فہمیوں کا بلکہ بڑی ہی گمراہیوں کا موجب بنتا ہے اگر ان کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے نہ ہو. اور صرف ترجمے سے تو بات بنتی نہیں، ہمیشہ غلط راستے پہ جا پڑتا ہے آدمی. عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں معیشت جو ہے یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس معیشت کے سامان میں، دولت میں، رزق نے بعض کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے تم کام لے سکو. تو گویا رزق کی تقسیم وہی بات جو چلی آ رہی تھی خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے وہ غریب کرے، جسے چاہے امیر کرے. اور خدا نے خود کہا ہے کہ دیکھیے یہ اس میں مراتب فضیلت کے ہیں، مدارج ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی نیچے ہے، تو یہ تو خدا خود کرتا ہے یہ سب کچھ جو ہے. یہ ہے جو عام ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے، اور دیگر مقامات میں بھی یہ چیز کہی گئی. اور جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ جو غریب اور مفلس اور بھوکے اور محتاج ہیں ان کی نگاہ اس طرف نہ اٹھے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے جو اس طرح سے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، اتنے بڑے سامان رزق ہے، عیش کرتے ہیں، عمارت ہے ان کے پاس، سب کچھ میسر ہے، ان کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں مل رہا. یہ تفاوت اور اس کے خلاف یہ جذبات ابھرنے ضروری ہیں. ان کو پیسیفائی کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے یہ سرمایہ داری کے نظام کے جتنے بھی منتظمین ہیں یہ ان کی ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کے راستے سے لائی جاتی ہے. یہ امیر خود یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا کا دیا ہوا، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، رزق کی تقسیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اس کے خلاف ذرا سا دل کے اندر بھی شکایت پیدا ہو جانا خدا کی تقسیم کے خلاف اعلان جنگ. توبہ کرو بابا، ڈرو اس اللہ سے. کیا کہتے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے کو کہتے ہو. تو اس نے آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کامیاب یہ ٹیکنیک ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، انہیں بہلاتے رہو، ان کو سلاتے رہو، اس کی طرف نگاہ نہ ان کی اٹھنی پائے. اس قسم کی آیات کے غلط مفہوم و ترجمے سے اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں. بات کیا ہے؟ یہ معیشت حیات دنیا کی یہ ذرائع رزق ہیں جو کہا گیا ہے، رحمت جس کو کہا گیا ہے، وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں، وہ واقعی خدا کی طرف سے ملتی ہیں. یہ جس طرح سے اکتساب رزق کا آدمی کرتا ہے یا جسے ہم کمائی کرنا کہتے ہیں، یہ تو سارے تصورات ہی غلط ہیں نا. کمائی کے معنی یہ ہے کہ شام کو اس نے 10 روپے کمائے، اس نے 50 روپے کمائے. یہ نظام سرمایہ داری کی تقسیم ہے، 10 روپے اور 50 روپے. یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے. ایک مزدور کی مزدوری جو ہے مثلاً آج کل تو خیر بڑھ گئی ہے، 15-20 روپے. انجینئر کی تنخواہ جو ہے 5,000 روپیہ. یہ ہماری مقرر کی ہوئی ہے، خدا کی تو نہیں ہے. کیا چیزیں ہیں جسے خدا نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں. عزیزان ایمان، قرآن کی اس حقیقت کو مغرب کے اکنامکس جو ہیں انہوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ اکانومی یا اقتصادیات کا جو علم ہے اب مغرب کے اندر، بنیاد وہ وہاں سے چلتی ہے. جو کچھ کوئی کسب و ہنر سے کماتا ہے وہ بعد کی بات لیتے ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر پہنچتا ہے. ذرائع جس کو میں نے کہا ہے، معیشت کے ذرائع قرآن نے جو کہا ہے، ذرائع کیا ہے جناب؟
یہ جتنی دنیا کے اندر زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء یہ ذرائع رزق ہیں، کسی کے زر خرید نہیں، کسی کی کمائی کا یہ نتیجہ نہیں ہے، رحمت رب ہے، بلا مزد و معاوضہ اس نے تمام وضع للانام تمام مخلوق کے لیے کھلے، سوال للسائلین، ہر ضرورت مند کے لیے یہ یکساں طور پہ رہنا چاہیے، مفت ملی ہوئی ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت اس سے پوری ہوتی جائے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذرائع رزق ہیں ان میں کتنا اختلاف ہے۔ ایک حصہ ہے جو سال بھر برف سے ہی ڈھکا رہتا ہے، انسان وہاں بھی بستے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے جو چاروں طرف پانی پانی سمندر ہے، اس کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا ہے، انسان وہاں بھی بستے ہیں۔ پہاڑ ہے کہ ان کے اوپر درخت ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں یا ذرا سی کیاریوں میں کوئی فصل اگاتی ہے، انسان وہاں بھی رہتے ہیں۔ انسان صحراؤں میں بھی رہتے ہیں کہ جہاں کل تک سوائے کھجوروں کے اور ان کی گٹھلیوں کے کچھ ملتا ہی نہیں تھا، وادی غیر ذی زرع جسے کہا جاتا ہے، وہاں بھی رہتے ہیں۔ یورپ کی کلائمیٹ میں بھی رہتے ہیں، سال بھر بارش ہوتی رہتی ہے، دھند ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے، ٹراپیکل کنٹریز میں بھی رہتے ہیں ہماری طرف سے۔ یہاں کچھ بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بارانی زمینیں بھی ہوتی ہیں، کوئی زراعت کے اعتبار سے آبپاشی والی بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے، ارضی تقسیم، حیت کی تقسیم، زمینوں کی صلاحیت کی تقسیم، ذرائع رزق کی تقسیم، یہ ہماری آپ کی کسی انسان کی نہیں کی ہوئی، وہاں سے کی ہوئی۔ میں آگے بات چل کے آتا ہوں کہ اس تقسیم پہ انسانیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بات آگے جا کے آتی ہے۔ تقسیم تو یہ ہے نا، اتنے حصے میں پہلے آپ دیکھیے، اور میں ایک دو آیات اس میں سے صرف موجودہ ریفرنس کے لیے پیش کروں گا۔ اس کی تفصیل تو بہرحال میرے نظام ربوبیت میں آپ کو ملے گی اور مقامات میں ملے گی۔ ففٹی سکس 56/63 اور 63 سے آگے پھر بڑی جامع آیت، کہا یہ جتنا سامان رزق، ذرائع رزق جس کو آپ کہتے ہیں، جن چیزوں پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، زمین اس کی بنیاد ہے، خواہ وہ زراعت کی شکل میں نکلے، خواہ اس کے خزائن جو معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہیں وہ نکلیں، انہی پہ دار و مدار ہے ساری دنیا کی، سارے انسانوں کی معیشت کا۔ کہا پہلے آؤ تو اس زراعت کی طرف، افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کھیتی باڑی جو کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین میں یہ صلاحیت کہ وہ آپ کے ایک ایک دانے سے 700 دانے ہم پہنچاتی ہے، اتنا رزق تمہیں دیے جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات ختم نہیں ہوتی، ہزارہا سال سے اس میں یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ دیے چلی جا رہی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں یہ جو صلاحیت ہے اس پیدائش کی، یہ تمہاری عطا کردہ ہے یا ہماری دی ہوئی؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا عزیزان من۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ کہا اگر یہ صورت نہ ہو، ایسی شکل پیدا ہو جائے زمین کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ فصل دینا تو ایک طرف، تم نے جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، سر پیٹ کے رہ جاؤ کہ ہم مارے گئے، ہمارا بیج بھی گیا،
کہنے لگے یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ ایک ایک دانے سے اتنا اتنا کوئی دیتا، کیا یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یا تمہاری دی ہوئی صلاحیت ہے؟ دیکھیے کہاں جاتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون ام انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. زمین کے بعد سارا انحصار پانی پہ ہے. پانی بھی سمندر کا کھاری پانی نہیں، مقطر پانی، کشید کیا ہوا پانی. کہا یہ آب رسانی کا سلسلہ جو ہے سمندر سے بادلوں کی شکل میں، بادلوں سے بارش کی شکل میں، وہ خواہ نہریں یا دریا بھی کیوں نہ ہو عزیزان مان، اوریجن ان کی بھی یہی ہوتی ہے. وہ جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر کی شکل میں وہاں برف بن جاتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی اور اس کی یہ خصوصیت کہ اس سے یہ کھیتی پکتی ہے، اس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، پانی میں یہ خصوصیت کس نے رکھی ہے؟ تمہاری عطا کردہ ہے یا یہ ہماری عطا کردہ ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. ہم اگر چاہتے تو جیسا سمندر کا پانی کھاری ہے جو اس سے سحاب بن کر اڑتا، وہ بھی اگر کھاری ہوتا تو کیسے کھیتی کر لیتے تم؟ بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرائع رزق کی اصل و بنیاد جو ہے وہ عطیات خداوندی ہیں، تمام انسانوں کے لیے یکساں. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آگ، حرارت، اس پہ بھی مدار ہے زندگی کا. یہ دوسری جگہ ہے یہ سبز ٹہنیاں، ان کے اندر اس قدر یہ آگ کے شعلے تم نے پنہاں کیے ہیں یا ہم ان سے رکھ رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن بیان کرتا ہے. یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ محنت کرتے ہو صرف. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. ہم نے یہ سب کچھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ حقائق تمہارے سامنے آ جائیں، تذکرہ اس لیے ہم نے کیا ہے. کہا ہے آؤ، فصل پک گئی، کلیان بن گئے، دانے تم نے بوریوں میں بھر لیے، گھر لے جا رہے ہو نا؟ ذرا ٹھہر تو جاؤ، معاملے کی بات ہے، ذرا کر لیں. یہ جتنی فصل ہے اس میں ہمارا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے اور تم نے جو محنت کی تھی وہ کتنی ہے؟ کاروباری معاملہ ہے. ہم تو بڑے دیانتدار کاروباری ہے، کوٹڈ میں کہہ رہا ہوں، وہ آؤ ذرا بات تو کرو. اب یہاں نہیں یہ رکے گا، لادے گا گاڑے کے اوپر اور لے جائے گا گھر میں یا مارکیٹ میں. کہا رکو ذرا بات تو کرو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اپنا حصہ آپ لے دو. ہم تم پہ ظلم نہیں کر دے کہ تمہاری محنت میں سے کچھ چھین لے. وہ تو فرعون کیا کرتا تھا، یا ملوکیت کرتی ہے، یا دنیا کے سربراہ مملکت کرتے ہیں. حزمن و ظلمن قرآن نے کہا ہے وہاں، زبردستی استبداد سے چھین کے ہضم کر جاتے ہیں. ہم نہیں کرتے، ہم تو رزق کے طالب ہی نہیں. لیکن آؤ، کاروباری معاملہ تھا، کاروبار کی بات ہے، ہمارا حصہ ہمیں دے دو. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا حصہ ہے. اس میں بنے گا کتنا حصہ آپ سوچئے تو صحیح. یہ باقی جو ہے جی فرمائیے، آپ تو ہمارے نہ سامنے ہیں نہ آپ کا نمائندہ، کیا کریں، اس کو کیسے دیں؟ قرآن کریم عزیزان میں سنیے کیا کہتا ہے قرآن. کہتا ہے یہ متاعا للمقوین، یہ بھوکوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دو، ہم تک پہنچ جائے گا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. چھوٹے پیمانے پر تو تم ربوبیت کرتے ہو نا، اپنے گھر کی، بال بچوں کی، وہ چھوٹا پیمانہ ہے. ہماری ربوبیت عظیم ہے، پورے نو انسان کی ربوبیت ہمارے ذمے ہے. ذرا اس کو وسعت دو ربوبیت کو. یہ جو محدود ربوبیت ہے اسے عظیم ربوبیت بنا دو. اسی کا نام اسلام، یہی دین ہے. پھیلا دو اس کو، دور دور تک پہنچا دو.
کتنی بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. کبھی نگاہ ادھر بھی جاتی ہے کہ یہ کس بات کے لیے کہی گئی ہے؟ یہ ربوبیت. بس یہ ربوبیت ادنا ہے جو انسان اپنی ہی زندگی تک اور اپنی بچوں تک رکھتا ہے. وہ ربوبیت اعلیٰ ہے کہ جو پورے انسانیت کے لیے ہے. اور تمہارا تو کوئی جاتا نہیں، ہم کوئی چھین تو نہیں ہیں، تمہاری محنت تمہارے لیے، ہمارا دیا ہوا تو دے دو نا. ایک آدھا اور ریفرنس اسی ضمن میں ہے. سڑسٹھ بٹا 21 67/21 امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. کہو اگر یہ صلاحیتوں جو رزق پیدا کرنے کی ہے ان چیزوں کے اندر، انہیں ہم روک لیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو انہیں پیدا کر دے؟ غور کیجئے کس طرح سے وہ بات کو سمجھاتا چلا جاتا ہے. اور تو اور اسی میں ہے، ذرا آگے چل کے قال ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اسی میں 67/30 ہے، 30ویں آیت. یہ وائٹ ہیڈ کا ایک قول ہے کہ جو چیزیں ہمارے پیش پا افتادہ ہوتی ہیں، اچھا پیش پا افتادہ باتوں پر غور کرنے کے لیے بہت بڑے مفکر کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی عظیم بات یہ لفظ کہتا ہے. یہ بات جو قرآن نے کہی ہے، دیکھیے کہ پیش پا افتادہ ہے لیکن کتنی گہری ہے. پانی فراز سے اوپر سے نیچے آتا ہے، پھر ہمارے ہاں پانی کی شکل یہ ہے جس شکل میں چاہیے چلا جاتا ہے. پینے کی بات آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو ہے جسے ہم پیتے ہیں وہ کس طرح سے لیکوڈ مایا کی شکل کے اندر ہی چلا جاتا ہے، بہتا ہوا چلا جاتا ہے، چشموں سے ابلتا ہوا اوپر چلا آتا ہے. پانی کی یہ شکل ہے. پانی اگر ٹھوس ہوتا پتھر کی طرح، کون زندہ رہتا اور کس کی کھیتی پکتی؟ کہا یہ بات نہیں. تمہارے کنویں، چشمے، وہاں زیادہ چشمے ہی ہوتے تھے جس میں سے پانی اوپر آتا تھا. کہا اگر ان چشموں کا پانی اوپر کی طرف آنے کی بجائے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے تو پانی میں صلاحیت تم پیدا کر سکتے ہو کہ یہ پھر اوپر کی طرف آئے؟ کہا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کے اوپر غور کرو تم کہ یہ کس کا نظام ہے اور یہ نظام کاہے کے لیے ہے. ربوبیت عالمینی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام نوع انسانی کو سامان زیست بہم پہنچانے کے لیے یہ سارا انتظام ہمارا اس طرح سے ہے. اور یوں ہے جو ہم نے ان ذرائع کو اس طرح سے تقسیم کر رکھا ہے. اب دیکھا کیا بات بن گئی جو آیت آئی تھی ہمارے سامنے. اصول رزق یا جسے آپ کمائی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ کمائی وغیرہ کے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ سرمایہ داری کے نظام میں آ کے یہ اصطلاحات اور معنی اختیار کر لیتی ہیں. یہ کمائی کا معیار ویجز ہمارے ہاں بن گیا ہے. مزدوری جسے کہتے ہیں، اس کی اتنی، اس کی اتنی، اتنی اس کی، یہ کون مقرر کرتا ہے؟ سرمایہ دار مقرر کرتا ہے، کارخانہ مقرر کرتا ہے، ذمہ دار مقرر کرتا ہے. یہ جو مزدور ہے وہ تو نہیں مقرر کرتا. تو قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں جن سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب آئیے پہلی چیز ان ذرائع میں سے ہم نے دیکھا یہ زمین اور اس میں سے جو نظام ہے پیداوار کا، فصلوں کا، بنیاد اس پہ ہے انسان کے رزق کی ربوبیت کی. دوسری چیز اب آباد،
انسان کی ذاتی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، دیکھنے کی، سننے کی، قلب کی صلاحیتیں، ان پہ دار و مدار ہے نا آگے۔ نئی نئی چیزیں انسان وضع کرتا ہے، نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان میں اور ایک مزدور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی ذہنی قابلیت بہت بڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے رزق کا، جسے آپ کہیں گے انسانوں کی، افراد کی ذاتی صلاحیت۔ قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہی 67/23، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ۔ انسان کی ذاتی انفرادی صلاحیت کے متعلق اس نے 3 ہی سرچشموں کا ذکر کیا، اور یہی ہیں سماعت، بصارت اور قلب۔ قلب کو آپ مائنڈ کہہ دیجئے، دماغ کہہ لیجئے، ذہن کہہ لیجئے، دل کہہ لیجئے، جامع لفظ ہیں۔ یہ تیسری چیز، وہ جو اندر غور و فکر کرتی ہے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ یہ دیکھتا اور سنتا تو ایک سائنٹسٹ بھی ہے، اس کے ماتحت ایک مزدور بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ فرق آگے جا کے پڑتا ہے، وہ جو چیز سننے کی اور دیکھنے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جب اس کے قلب تک، مائنڈ تک، دماغ تک پہنچتی ہے، وہاں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ چاند کی کیفیات بیان کرتا ہے، اس کا دماغ اس سے آگے ہی نہیں بڑھتا کہ کچھ سنا تھا، کچھ دیکھا تھا۔ کہا یہ چیزیں جو ہیں، یہ فرمائیے یہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ یہ صلاحیتیں یہیں سے ایک اور آیت سامنے آ جاتی ہے، 96/5 96/7 علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو یہ صلاحیت ہم نے دی کہ جو کچھ یہ نہیں جانتا اس کا بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے، صلاحیت ہی اس میں ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، علم تو نہیں ہوتا اسے۔ کہا ہم نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جن چیزوں کا اسے علم نہیں ہے وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگلی بات ہے، جہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، جہاں سے میں اگلی آیات کے اوپر آؤں گا، جہاں سے یہ پٹڑی بدلی جائے گی، کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ کیا بات کہتا ہے، یہ دیے ہوئے جو صلاحیتیں تھیں وہ ہماری تھیں۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ زیادہ صلاحیتیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت فن خواں بن جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مینو کی دی پرواہ پئی ہوئی ہے یہ سب، یہ جو چیز ہے مستغنی سمجھنا اپنے آپ۔ کہا یہاں سے سرکشی کے جراثیم ابھرتے ہیں دماغوں کے اندر۔ کوئی فرد بھی مستغنی نہیں ہو سکتا عزیزان من۔ میں عرض کروں گا نا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے ان معاملات کے لیے۔ یورپ کے محققین ان چیزوں پہ پہنچتے، وہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے دماغی جراثیم، اس کے جرثومے یا ذریات، ٹھیک ہے ابھی تک یہ چیز ہے کہ فرق ہوتا ہے بچے اور بچے میں، لیکن آگے چل کے وہ کہتا ہے بچہ کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کس ابتدائی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی، کس قسم کے معاشرے کے اندر اس نے زندگی بسر کی، معاشرہ نے کیا کیا چیزیں اس کے لیے پرووائڈ کی۔ اگر وہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بیچارے خود بھی کھڈی بنتے ہیں، لوہارے کا کام کرتے ہیں، ترخانے کا، بچے کو انہوں نے اسی میں ڈال دیا، کہنے لگا یہیں کا یہیں رہ جائے گا،
اتنی بڑی صلاحیت کیوں نہ ہو؟ آگے ذرا بڑھے، کسی ایسے گاؤں میں ہے جہاں سکول ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کر لے گا؟ تعلیمی حاصل نہیں۔ معاشرے نے اب کچھ اس کے لیے تعاون کیا، سکول کھولے، اس کی تربیت کا سامان کیا، اس کے بعد تعلیم بھی حاصل کر لی۔ اگر مواقع ہی نہیں ہیں، اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں، تو یہ سب کچھ کیا کرایا کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کرے گا۔ کہا اس حصے کو دیکھیے، انسان کی ذاتی صلاحیتیں، معاشرہ جو ہے اس کی طرف سے تعاون، ہماری دی ہوئی صلاحیتیں، معاشرہ کی طرف سے تعاون، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس کو ملا، اور کیفیت ہو الرا مستغنا، اور اپنے آپ کو یہ مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ نہیں صاحب کسی اور کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ بھی دیکھو انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اب آئیے، کہا ایک ذہنیت یہ ہے جسے وہ قارونی ذہنیت کہتا ہے۔ قارون نمائندہ ہے سرمایہ پرستی کے نظام کا۔ اس کی یہ آپ نے دیکھی ہے نا کہ جتنی چیزیں خدا نے گنائی ہیں کہ یہ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ بدور رحمت کے یہ عام مل رہی ہیں۔ ذہنیت سرمایہ پرستانہ ذہنیت جس کا نمائندہ قارون ہے، اس سے جب کہا گیا کہ اتنا کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری ضروریات سے کہیں زائد ہے یہ سب کچھ، یہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو نان شبینہ تک ملتی نہیں ہے، تو اس میں سے اپنا حصہ تو رکھ لے جتنی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تارک دنیا بن جا، درویش بن جا، جنگل میں چلا جا، اپنا حصہ رکھ لو۔ جو اس سے زیادہ فاضل رکھا ہوا ہے، کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، یہ ان کو دو جن کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج بھی یہ کیپیٹلزم جو ہے اس کی اس کے خلاف دلیل کیا ہوتی ہے کہ ایک فرد کے پاس اتنا کیوں رہے؟ اس کو صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے، باقی ان کے لیے ہے جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جواب ہوتا ہے آج کی یہ اکنامکس کا بنیادی مسئلہ ہے عزیزان من، کیپیٹلزم کا، اور وہ یہ ہے کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہے جو مجھے ملا ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں سے کچھ لے جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آج کی اکنامکس کیپٹلزم کی ہے، اس کی عمارت اسی بنیاد پہ استوار ہوتی ہے کہ ہر فرد جو کما لیتا ہے، یعنی جو ہتھیا لیتا ہے، یہ کہنا چاہیے وہ اس کی اپنی ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ اسٹیٹ کو بھی نہیں ہے۔ یہ قارون کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرعون کے زمانے کی بات نہیں عزیزان مان ہو رہی ہے، تو قیامت تک کے لیے حقائق ابدی ہے۔ پورا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، آج کے دور میں بھی ساری کشمکش اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، دلیل یہ دی جا رہی ہے۔ یہ ہے 28/78، اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کا جواب کیا دیا۔ کیا بات ہے، قرآن کی لمبی چوڑی بحثیں کرتا ہی نہیں ہے، ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ 39/49، حتیٰ ہماری طرف سے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہی بات، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ساری ہنرمندی کا نتیجہ، اس لیے میں اس کا مالک ہوں، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جواب سنیے، بل ہے فتنۃ، نوع انسانی کے فتنے کی جڑ تو یہی تصور ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، سارے نظام سرمایہ داری کو فتنہ قرار دے دیا اس نے۔
ایک لفظ میں ساری چیز کاٹ کے رکھ. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فتنہ ہے جہالت کے اوپر مبنی ہے. علم کی بارگاہ میں آ کے ذرا بات کر کے دیکھیں اور پھر ہم ان سے پوچھیں کہ جسے آپ نے علم الاندی کہا ہے، میرے علم کی وجہ سے تمہارے علم میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، معاشرے کا کتنا حصہ ہے، ان غریبوں کا کتنا حصہ ہے. اگر یہ کارخانے کے اندر مزدور جا کے کام نہ کریں، کارخاندار کو دوسرے دن چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. کہا آؤ نا، دھاندلی کی بات کیوں کرتے تھے؟ علم کی بارگاہ میں آ کے بات کرو. ہو رہی ہیں. اب انسان آ رہا ہے، انسان عزیزان من، ہم تو بہرحال اس راستے پہ نہیں ہیں. ہم تو جو اسلاف کا راستہ ہے بس چلے جا رہے ہیں. خالص ملوکیت کے زمانے کا سرمایہ داری کا نظام جسے اسلام کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے، دلیل ہی دے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے ان سے؟ ہمیں اللہ واسطہ کے دو نا، خدا واسطے کوئی دیا کرے ہیں، دیکھنا یہ غریب ہیں بیچارے محتاج ہیں. یعنی خود ہی ان کو چھین کے غریب بنا لیے، اور اس کے بعد ان سے منتیں کی جا رہی ہیں، میاں خدا واسطے کو 4 پیسے ان کو دے دیا کرو. کچھ نام رکھ لو اس کا، خیرات نام رکھ لو، زکوٰۃ نام رکھ لو، صدقہ نام رکھ لو. بات ہی ہے اوپر کا طبقہ جو ہے اس کی ہر چیز میں پرائیویٹ پراپرٹی کو سینکٹٹی حاصل ہے کہتے ہیں. ذاتی ملکیت جو ہے اس کی تقدیس ہے. اللہ اکبر. ابھی بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. جی آپ نے سن لیا.